آپ نے کہا جو کیس تھا سائفر کا اس کے غبارے سے آج ہوا نکل گئی ہے. یہ آبزرویشنز اور فیصلے میں یہ بات تو سامنے آئی ہے کہ جو یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ 14 سال کی عمر قید ہو سکتی ہے یا پھانسی کی ہو سکتی ہے, ان کے حوالے سے تو کہا ہے کہ کوئی ایسی کمیونیکیشن ہمیں نہیں نظر آئی, اس کے کوئی شواہد ایسے نہیں ہے جس سے یہ کہا جا سکتا ہو کہ کسی فورن پاور کو فائدہ پہنچا ہو یا ڈیفنس سے ریلیٹڈ کوئی ایسا مٹیریل ہو جس کو ڈسکلوز کیا گیا ہو یا جو سائفر کوڈ سے ریلیٹڈ معاملات ہیں اس کو پبلک کیا گیا ہو. لیکن بہرحال عدالت نے کہا ہے کہ یہ ٹینٹیٹیو آبزرویشنز ہیں اور اتنے شواہد موجود ہیں کہ جو انکوائری اور تحقیقات ہیں ٹرائل کورٹ اس کو جاری رکھ سکتا ہے. دیکھیں, آج 3 رکنی بینچ نے اس پر پہلی دفعہ سپریم کورٹ میں سائفر کا ایشو, آج اس پہ ایک بڑی جامع اور بڑی مفصل ہیئرنگ ہوئی اور دونوں پارٹیز کو بہت پیشنٹ ہیئرنگ دی گئی, ہمیں بھی دی گئی اور سرکار کو بھی دی گئی. تقریباً 2-2.5 گھنٹے یہ کیس عمران خان صاحب کی طرف سے اور شاہ محمود قریشی صاحب کی طرف سے آرگیو ہوا اور تمام ایویڈنس, بیکاز یہ ایک بڑا سینسیٹیو معاملہ تھا اور پہلی دفعہ پاکستان کی ہسٹری میں ایسے ہوا ہے کہ ایک سابق وزیر اعظم اور ایک سابق فورن منسٹر کو پروسیکیوٹ کیا جا رہا ہے, اور وہ بھی آفیشل سیکرٹس ایکٹ میں, جو کہ ریزرو کیا جاتا ہے بہت سیریس پروسیکیوشنز کے لیے. اور عموماً ایسی پروسیکیوشنز ہوتی ہیں آفیشل سیکرٹس ایکٹ میں جہاں پر کسی آرمڈ فورسز کے کسی نمائندے نے یا کسی شہری نے پاکستان کے مفاد کے خلاف کسی دشمن ملک کے ساتھ کوئی سیکرٹ شیئر کیا ہو. یہ بیسک جو آج ہیئرنگ تھی وہ ساری اس ایشو کے ارد گرد ریوالو کرتی رہی کہ پہلے تو یہ بتائیں کہ کون سا ایسا سیکرٹ تھا جسے عمران خان نے دشمن ملک کے ساتھ پاکستان کے مفاد کے خلاف ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی فار دی بینیفٹ آف فورن پاور یوز کیا. وہ فورن پاور بتا دیں اور وہ بینیفٹ بتا دیں جو دیا گیا. ایک بات. دوسرا جو آج اہم نقطہ جو اٹھا کہ یہ سائفر تو اوریجنل یہ تو ہے ہی اس وقت منسٹری آف فارن افیئرز کے پاس, تو ایٹ بیسٹ اس کی 4 کاپیاں بنتی ہیں اور اوریجنل کوڈڈ میسج جو ہے وہ تو فارن آفس کے پاس محفوظ ہے اور نہ ہی سائفر سیکیورٹی سسٹم کسی طریقے سے کمپرومائز ہوا ہے, نہ ہی اس کو کسی طریقے سے وائلیٹ کیا گیا ہے. تو اس پر بھی مطمئن کریں کہ یہ کیسے سائفر اس کو ٹریٹ کیا جائے, اس خط کو یا اس پیرافریز کو جو دیا جاتا ہے. دیکھیں, سائفر کیس 15 اگست پچھلے سال سے اس نے بڑی ہائپ پکڑی رکھی, کیونکہ میں سمجھتا ہوں لوگوں کو یہ ہائپر ٹیکنیکل پروسیکیوشن کی سمجھ نہیں آ رہی تھی, تو ایک اچھا موقع مل رہا تھا اس کو گھمانے کا, جس کے اوپر ٹرائل کورٹ بھی آپ کو معلوم ہے کہ بہت جلد بازی میں ایویڈنس ریکارڈ کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے الیکشن سے پہلے کنوکشن ہو جائے. اور جو ٹرائل کورٹ نے ایک اپنا مائنڈ ڈسکلوز کیا کہ یہ جرم سزائے موت کا جرم ہے یا عمر قید کا جرم ہے, اس کو آج پراپر سپریم کورٹ کی کمبائنڈ وزڈم 3 ویری سینئر ایکسپیرینس ججز نے, انہوں نے کہا آپ اس قانون کو پڑھیں, اس قانون میں آپ یہ کیسے اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں یا کہہ سکتے ہیں کہ یہ جرم سزائے موت کا جرم ہے یا عمر قید کا جرم ہے. وہ سیکشن کا تو اطلاق ہی نہیں ہوتا. یہاں پر جو آفینس کے جرم کے جو انگریڈینٹس ہیں, جو کمپوننٹس ہیں, وہ 2-2.5 مہینے وہ اغوا رہتے ہیں اور اغوا رہنے کے بعد وہ آ کے ایک بیان دے دیتے ہیں جس میں وہ ساری ذمہ داری عمران خان صاحب کو کے اوپر ڈال دیتے ہیں. سو اوور آل بہت موقع ملا کہ وہ اپنا کیس سنبھالیں. مجھے صرف یہ بتائیے گا سلمان صاحب کہ یہی معاملہ جو ضمانت کا معاملہ ہے وہ گیا تھا پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, وہاں پہ آپ لوگ پیش ہوئے, وہاں پہ پروسیکیوشن پیش ہوئی. کیا وجہ ہے کہ یہاں پر سپریم کورٹ میں آپ نے مطمئن کر دیا کہ شواہد نہیں ہے اور پروسیکیوشن ثابت نہیں کر سکی کہ ان کے شواہد اتنے اسٹرانگ ہیں, جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پروسیکیوشن کامیاب ہو گئی تھی, آپ لوگ ناکام ہو گئے تھے اپنا کیس لڑنے میں؟ دیکھیں, اپیل کورٹس ہوتی اس لیے ہیں کہ اگر کسی ماتحت عدالت سے آپ کو انصاف نہ ملے, اور یہ اٹس این اوپن سیکرٹ کہ عمران خان صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ سے کسی بھی قسم کا کوئی بھی ریلیف نہیں ملا, بنتی ہوئی ریلیفز ان کو نہیں ملی. عمران خان صاحب خود بھی اوپنلی چیف جسٹس صاحب سے بھی درخواست کر چکے ہیں کہ وہ برائے مہربانی ان کے کیسز نہ سنیں, مگر اس کے باوجود وہ ان کے کیسز سن بھی رہے ہیں اور اس پر فیصلے بھی آ رہے ہیں, اور عمران خان صاحب کو اس میں کوئی ریلیف نہیں مل رہی. جیسے کہ میں سمجھتا ہوں کہ کل والا فیصلہ بھی جو ہے, جسے آپ نے کہا کہ کل ان کو انصاف نہیں ملا اسلام آباد ہائی کورٹ سے جبکہ آج سپریم کورٹ سے مل گیا, تو میرا خیال ہے اسی میں ساری بات چھپی ہوئی ہے کہ جو معاملہ ہائی کورٹ سے نکل کے
या जैसे कहेंगे हाई कोर्ट के चुंगल से निकल के जो सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा उसको 2 मिनट लगेंगे उसको उसमें रिलीफ मिलने में, क्योंकि केसेस बेसिकली खोखले हैं। आज का फैसला आप देखें कि जस्टिस अतर मनिल्ला ने बड़ी जबरदस्त अप्रोच ली। उन्होंने कहा ये पॉलिटिकल पार्टी, लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी का हेड है और हम चाहते हैं कि जेन्युइन इलेक्शंस हों। द टर्म यूज्ड वाज जेन्युइन इलेक्शंस, जो उन्होंने अपने फैसले में लिखी भी। सो जेन्युइन इलेक्शंस और लेवल प्लेइंग फील्ड की अगर बात हो रही है तो जेन्युइन इलेक्शंस के लिए बहुत जरूरी है कि इन लोगों को, जो कि फ्लाइट रिस्क नहीं है और प्रिमा फिशाए बज़ाहिर बादियो नजर में इनके खिलाफ कोई सबूत भी हमें नहीं नजर आ रहा कि इन्होंने नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ कोई काम किया और आप हमें मुतमईन भी नहीं कर सक रहे, तो हम क्यों ना इनको जमानत पर रिहा करें कि ये इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करें इलेक्टोरल प्रोसेस और ये बताइएगा, क्योंकि आज एक और पिटिशन भी कल दायर की गई, आज आप लोगों ने रिक्वेस्ट की कि उसको समाअत के लिए मुकर्रर करें। आज ही इसी बेंच ने समाअत के लिए मुकर्रर की डायरेक्शन भी दे दी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान को कि तहरीक इंसाफ के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें। तो क्या कितनी यकीन दहानी हुई है और क्या एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि बहरहाल फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी तो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान की है और हर जगह जाके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट माइक्रो मैनेज तो नहीं करेंगे कि किस शख्स के कागजात छीन लिए गए हैं, किस शख्स को पेपर दायर नहीं करने दिए जा रहे। कैसे कितनी तवक्को है कि रवैया बदलेगा इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान की? स्क्रूटनी है वो ज्यादा होगी। मुझे ये बहुत अपहिल्ड और बड़ा चैलेंजिंग टास्क लग रहा है और ये साइफर की हेयरिंग के दौरान पीटीआई का जो पॉलिटिकल जो विंग है उन्होंने अपॉर्चुनिटी ली, क्योंकि कायम मकाम चीफ जस्टिस साहब ही इस केस की समाअत कर रहे थे आज, मिस्टर जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब, और उन्होंने साइफर की हेयरिंग के दौरान अपनी दरखास्त पेश की कि हमें इलेक्शंस में ये दिक्कत है और आप चीफ जस्टिस हैं, छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं, अदालतों में बहुत लिमिटेड काम लग रहा है। सो उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया और बेंच की तवज्जो ली और उन्होंने बताया कि हमारे साथ इस मुकदमे में हो क्या रहा है। जबकि इस केस में भी देख लें, साइफर में भी शाह महमूद कुरैशी साहब भी जेल में हैं, इमरान खान साहब भी जेल में हैं और कोशिश यही है कि वो जब तक इलेक्शंस नहीं हो जाते तब तक उनको जेल में ही रखा जाए। सो ये जो एप्लीकेशन आई इसकी जो टाइमिंग थी या दैट मेड सेंस टू द जजेस कि ये क्या कह रहे हैं। सो उन्होंने उसी वक्त उसकी हदायत दी, बीइंग द चीफ जस्टिस, एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये आप हमारे पास लाएं।